اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زندگی کی ریس کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی ریس کی کہ جس کے اندر ہم سب کہیں نہ کہیں شامل ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس ریس کو ون کرے، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس ریس میں آگے سے آگے نکل جائیں گے، اس کو ون کریں گے، اور اگر ون نہ بھی کر سکے تو میکسیمم اگر ہم آگے چلے گئے تو ہماری زندگی ہیلدی اینڈ ہیپی ثابت ہوگی، کہ ہم صحت مند بھی ہوں گے اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اور جو ریس ہے وہ ریس کیا ہے کہ ہم میں سے میجورٹی جو اکثریت ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم امیر ٹو گیٹ رچ، کہ اگر ہم امیر بن جائیں گے اور اگر ہم فیمس ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے، تو یا تو امیری یا پھر شہرت، یہ دو چیزیں اگر ہمیں مل جائیں گی تو زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ امیری کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اس سے آگے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ جس کے پاس مکان نہیں ہے، چلے اس کی بیسک نیڈ ہے، اس کو مکان مل جاتا ہے، تو مکان ملنے کے بعد میں اب اس کو بڑا کرنے کا خواب، ایک مشن ہماری زندگی کا پارٹ بن جاتا ہے کہ پھر اس کو ہمیں بڑا کرنا ہے، اس میں چیزیں بھی لے کر آنی ہیں۔ پھر اگر وہ بڑا بھی بن گیا تو پھر جگہ لوکیشن کا مسئلہ ہے کہ لوکیشن اچھی نہیں ہے، تو پھر لوکیشن چینج کرنی ہے، لوکیشن چینج کر کے اس کا سائز بڑا کرنا ہے، پھر اس میں چیزیں بھی ہمیں چاہیے۔ پھر گاڑی نہیں ہے تو گاڑی آ جائے گی، گاڑی اگر آ گئی تو پھر ہر ماڈل کی گاڑی ہمیں چینج کرنی ہے۔ لگژری لائف کے اندر جتنی میکسیمم ہمیں مل سکتی ہیں وہ مل جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا حصول جتنا زیادہ ہماری زندگی میں ہوگا ہم اسے حاصل کر پائیں گے، اتنا ہی ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ یا پھر شہرت ہمیں مل جائے کہ لوگ ہمیں پہچاننے لگیں، جاننے لگیں۔ تو یہ دو مورلیس بڑے قسم کے ڈریم خواب ہیں جن کے گرد زندگی گھوم رہی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں اس کے اندر۔ کچھ کہیں گے کہ ہاں یار یہی زندگی ہے، اور کچھ کہیں گے کہ نہیں یہ زندگی نہیں ہے، لیکن یہ سب باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو امریکہ لے کے چلتا ہوں، اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک بہت طویل قسم کی ریسرچ ہوئی، ہارورڈ اسٹڈی آف ایڈلٹ ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں، کہ انسانی زندگی کے اوپر اتنی لمبی جو ریسرچ ہے وہ شاید ہی اس کی کوئی ایگزامپل ملے آپ کو اور ہمیں۔ اور وہ تقریباً کوئی مور دین 80 ایئرس 1938 میں یہ ریسرچ شروع ہوئی، اور اس ریسرچ کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ایک سیمپل لوگوں کا لے کے، اور وہ جو لوگ تھے 724 لوگ، 724 لوگ تھے، اور ان 724 لوگوں میں سے کچھ ہارورڈ کے گریجویٹ تھے جو ہارورڈ کے اندر انڈر گریجویشن کی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ وہ تھے جو بوسٹن سٹی جو ہے اس کے جو پورسٹ علاقے ہیں، جو غریب ترین علاقے ہیں، وہاں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا، اور یہ مل کے 724 لوگ بنے۔ ان لوگوں کی زندگی کو ٹریک کرنا شروع کیا ہارورڈ نے۔ پرپس یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے ان لانگ رن، طویل عرصے کے اندر، کہ لوگ کون کون سے کام کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور وہ کیا وہ ناکامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کر کے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، اور خوشی جسے ہیپینیس کہتے ہیں وہ ان کی زندگی سے غائب ہو جاتی ہے یا ان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو 1938 سے کیا ہوا یہ سفر آج اگر ہم دیکھیں تو مور دین 80 ایئرس، 80 سال سے زیادہ کا پیریڈ ہو گیا ہے۔ ان 724 لوگوں میں سے آج جو لوگ زندہ ہیں وہ 60 لوگ زندہ ہیں اس میں سے، اور وہ 60 لوگ جو ہے تقریباً اوور 90 ایئرس کی تقریباً ایج جو ہے ان کی عمر ہے۔ اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ جب ان کو ٹریک کرنا شروع کرا ہارورڈ نے، ان کی زندگیوں کو دیکھا، تو ہر سال 2 سال کے بعد ان کے باقاعدہ میڈیکل ایگزامینیشن، کہ ان کی میڈیکل کی رپورٹس، ان کے دماغ کی اسکیننگ، کہ دماغ ان کا کس پوزیشن کے اندر ہے، ان کی باقی معاملات کیا چل رہے ہیں، ان کو بڑا سا ایک کوسچنائر سوال نامہ بھیجا جاتا تھا، ان کے انٹرویوز کیے جاتے تھے، اور ان کی جو آف اسپرنگس ہیں، آج یہ جو لوگ تھے ان کی تقریباً 2000 چلڈرن، تقریباً 2000 بچے ہیں ان کے، وہ بھی آج اس اسٹڈی کا پارٹ ہیں۔ تو یہ اتنی طویل اسٹڈی ہونے کے بعد میں اس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ڈاکٹرز بنے، کچھ انجینئر بنے، کچھ اس کے اندر سے مزدور بنے، کچھ فیکٹری میں کام کرنے والے بنے، کچھ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بہت بڑی پوزیشنز کے اوپر گئے۔ انہی میں سے ایک شخص جو تھا وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بنا، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے زندگی کے اندر ناکام بھی ہوئے، کچھ جو ہے وہ زندگی کے اندر دماغی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔
تو یہ مجموعی طور پر ان کی لائف سے نکلا کیا، مور دین 80 ایئرس کے بعد جب یہ اسٹڈی کا لیسن کہ اس سے سیکھا کیا ہم نے، تو اس سے سیکھنے والے جو سبق ہیں جو اس میں سے نکلا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں نے کری تو وہ کامیاب ہوئے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے لوگوں کی زندگی عذاب کا شکار ہوئی یا وہ پریشانیوں کے اندر پڑے۔ تو انٹرسٹنگلی اس میں سے جو نکل کر آیا آج ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 724 لوگوں کی زندگی کو جو ہارورڈ نے ٹریک کیا اس میں سے نکلا کیا۔ تو اس میں سے نکل کے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز آئی کہ جو لیسنز اس میں سے نکلے، پہلا جو لیسن اس میں سے نکلا وہ نکلا ریلیشن شپ کے تعلق، افراد کا ایک دوسرے سے تعلق۔ پیپل ہو آر مور کنیکٹڈ ٹو فیملی، ٹو فرینڈس، ٹو دا کمیونٹی آر ہیپیئر، ہیلدیئر اینڈ لیو لانگر دین پیپل who are less connected، کہ وہ لوگ جو اپنی فیملی سے کنیکٹڈ ہیں، جو اپنے دوستوں سے کنیکٹڈ ہیں، جو کمیونٹی جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان سے کنیکٹڈ ہیں، وہ ثابت یہ ہوا اس اسٹڈی سے کہ وہ زیادہ خوش تھے، زیادہ ہیلدیئر تھے، صحت مند تھے، اور ان کی زندگی بھی طویل ہوئی ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ کنیکٹڈ نہیں تھے، اپنی فیملی سے کنیکٹڈ نہیں تھے، اپنے دوستوں سے کنیکٹڈ نہیں تھے، اپنی کمیونٹی سے کنیکٹڈ نہیں تھے، ان کی زندگی جو ہے وہ ان کے مقابلے میں بہتر نہیں تھی۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد جس کو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم جس ریس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے، ہم امیر بن جائیں، چیزوں کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہو جائے یا ہم مشہور ہو جائیں، یہ تمام دونوں چیزیں جن لوگوں نے حاصل کریں، اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی کہ ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، فیمس بھی تھے، لیکن اگر وہ کنیکٹڈ نہیں تھے اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی کمیونٹی سے، تو ان کی جو لائف تھی نہ تو ہیپیئر تھی کہ وہ خوش تھے، اور نہ ان کی زندگی میں ہیلتھ کا عمل دخل تھا کہ وہ صحت مند بھی ان کی لائف نہیں تھی۔ تو پہلا نقطہ اس کے اندر یہ ملا ہمیں۔ اور اپنا جو دوسرا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ لونلی نیس کلز، کہ جو اکیلا پن ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ریلیشن شپ کو چھوڑا اور جو تنہائی کا شکار ہو گئے، تو جو لوگ تنہائی کا شکار ہوئے ان کی زندگی کے اندر بہت پرابلم آئی۔ یہ اسٹڈی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو تنہائی کے اندر گئے وہ شراب کے نشے سے یا سگریٹ کے نشے سے زیادہ خطرناک ان کی زندگیوں کے اوپر اس کا اثر ہوا تنہائی کا، اور وہ مینٹل ڈیزیزز، دماغی بیماریوں کا اور ویسے بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی جو زندگی تھی ان لوگوں کے مقابلے میں جو کنیکٹڈ تھے لوگوں کے ساتھ وہ بھی کم تھی۔ اس اسٹڈی سے یہ نکلا۔ تھرڈ امپورٹنٹ چیز اس میں یہ نکلی کہ لیٹنگ گو، کہ جو لوگ درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہیں زندگی کے اندر، کہ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، کہ وہ اس کو لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑ گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے جب تک میں اس کو سبق نہیں سکھا دوں گا، یا اس کو اس کی اوقات یاد نہیں دلا دوں گا، یا اس کو لیسن نہیں دے دوں گا، اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ایسے تمام لوگوں کی صحت بھی خراب ہوئی اور ان کی خوشی بھی ان کی زندگی کے اندر کم دیکھنے میں آئی۔ درگزر کرنے کے اندر بہت بڑا ایک سبق چھپا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے درگزر کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر کسی سے معافی مانگنی ہے تو مانگ لی، یا کسی نے اگر معافی مانگی تو اس کو ایکسیپٹ کر کے معاف کر دیا، تو ایسے لوگوں کی زندگی بہتر تھی۔ چوتھا یہ تھا کہ سکسیس از سین اوور دا آرک آف سم ونز لائف، سو تھنک لانگ ٹرم، کہ شارٹ ٹرم کے اندر جن لوگوں نے سوچا کہ بس آج میرا بہتر ہو جائے مثال کے طور پہ، اور کوئی پلاننگ نہیں تھی زندگی میں کیا کرنا ہے، تو ان کی زندگیوں کے ساتھ بھی پرابلم ہوئی۔ کہ آپ کا کوئی ایم ہونا چاہیے، کوئی آبجیکٹیو ہو، آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بغیر پرپس کے اگر جن لوگوں نے لائف گزاری وہ بھی لائف کے اندر پھنسے اس اسٹڈی کے مطابق۔ ایموشنل انٹیلیجنس اس کی، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت، کہ آپ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا ہو سکتا ہے دنیا کے ذہین ترین آدمی ہو، لیکن اگر آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو، لوگوں کے احساسات کو سمجھتے ہیں، تو پھر زندگی میں ٹربل آپ کی آئے گی۔
کیونکہ آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ پانچویں بات تھی کہ لوگوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھ کر ان سے ڈیل کرنا. اور اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر ہوگی تو پھر اس کے ریلیشن شپ بہتر ہوں گے. جو آدمی پوری زندگی اپنے ہی آپ کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تو اس کے ریلیشن شپ ڈیفینیٹلی خراب ہوں گے. وہ تنہائی کا بھی شکار ہوگا اور وہ درگزر کرنے کی بھی عادت پھر اس کے اندر کم ہوگی، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے، دوسروں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. تو یہ بڑے امپورٹنٹ قسم کے لیسن اس میں سے نکلے. ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ کے اندر یہ تھا کہ ریلیشن شپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے چلے جا رہے ہیں. ریلیشن شپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی اس اسٹڈی کے اندر کہ ریلیشن شپ کی کوالٹی کا مقصد یہ کہ آپ کم لوگوں سے ملیں لیکن جن لوگوں سے بھی ملیں اس میں کوالٹی ہو، کہ آپ کو واقعی ان کا خیال ہو اور ان کو ہیلپ آؤٹ آپ کر رہے ہوں، اور زندگی میں کہیں آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ کو لگے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوگی ریلیشن شپ کے اندر کہ مل تو آپ سب سے رہیں لیکن وہ اس کے اندر وہ جو گرمی ہے، جو جذبات ہونے چاہیے اس ملنے کے اندر کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، وہ پھر غائب ہوں گے اس کے اندر. تو کوالٹی، جو ریلیشن شپ کی کوالٹی ہے وہ امپورٹنٹ ہے کوالٹی سے زیادہ. تو یہ سبب تھے جو اس اسٹڈی سے سامنے آئے کہ وہ جو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ریس میں، ہم لگے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ اور شہرت آ جائے گی تو زندگی کامیاب ہو جائے گی. یہ اسٹڈی بتاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس اگر پیسے کم بھی ہیں اور آپ کی زندگی چل رہی ہے اور آپ ریلیشن شپ آپ کے مضبوط ہیں، لوگوں کا آپ خیال رکھتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، تو پیسہ بھی آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا اور آپ ہیلدی بھی رہیں گے، صحت مند بھی رہیں گے اور ہیپی بھی رہیں گے. جب یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو پھر پیسہ چاہے کم ہو آپ کی زندگی کے اندر لیکن آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی. تو پیسے اتنے ہوں کہ آپ کی زندگی چلتی رہے، اور وہ بھی ڈیفینیٹلی جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. لیکن اس کو زندگی کا پرپز بنانا کہ زندگی صرف ان دو چیزوں کے گرد گزارنا ہے کہ پیسے ہوں گے تو زندگی بہتر ہوگی اور میں مشہور ہوں گا تو زندگی بہتر ہوگی، یہ اس اوور 80 ایئرس کی اسٹڈی نے ثابت کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے وہ چیزیں جو ابھی میں ڈسکس کر آ رہا ہوں وہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں ہمارا جو دین ہے اسلام، وہ بھی ہمیں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس میں یہ تینوں چیزیں جو سبق ابھی پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ تمام سبق جو ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم قطع تعلق نہ کریں لوگوں کے ساتھ ہم جڑیں. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں زندگی کے اندر. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں درگزر کرنا سکھاتا ہے کہ ہم درگزر کریں چیزوں سے، ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ہم چیزوں کو اپنے دل کے اندر، بغض اپنے دل کے اندر نہ رکھیں، ہم کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھیں. ہم زندگی کا جو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ ہمیں مرنا بھی ہے، آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے. تو جن لوگوں کا زندگی کا یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں جواب دہ ہے، ہم اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہوگی، ان کی زندگی نسبتاً بلکہ بہت اچھی ان کی زندگی گزرتی ہے، کیونکہ زندگی میں جو کچھ بھی ان کے سامنے آتا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ وقتی ہے اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ایموشنل انٹیلیجنس کہ لوگوں کو سمجھنا، تو دین کے اندر یہ پورا دین حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو دین سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے. تو ہوپ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ ریس میں لگنے کے بجائے کوالٹی زندگی کے اندر پیدا کریں. کوالٹی زندگی میں پیدا کس سے ہوگی کہ ریلیشن شپ کا خیال رکھیں، لوگوں کے جذبات کا خیال کریں، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں زندگی کے اندر اور درگزر کریں. تو ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.